شیطان کی دعوت 4 چیزوں سے چلتی ہے: حکومت سے، طاقت سے، پیسے سے، عورت سے. غلط عورت، بری نہیں، غلط عورت. الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ. دنیا مختصر سامان زندگی ہے اور اس کی سب سے اعلیٰ درجے کی چیز نیک عورت ہے. النساء سے مراد ہے غلط عورت. حبب الیہ صالح، مجھے 3 باتیں پسند ہیں: خوشبو، عورت سے کیا مراد ہے؟ بیویاں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. تو 4 باتوں سے باطل پھیلتا ہے. یہ ساری چیزیں میرا استنباط ہے جو میں نے حدیث سے لیا، قرآن سے لیا. یہ حدیث مشہور ہے جس میں عتبہ بن ربیعہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے: ان کنت ترید تو بہ ملکا ملکناک علی رؤوسنا. محمد، اگر تجھے بادشاہ چاہیے نا تو ہم دیتے ہیں، تو تبلیغ چھوڑ دے. دوسرا کہا: ان کنت ترید بہ الشرف، اگر تو اس سے طاقت چاہتا ہے، چودراہٹ چاہتا ہے، لا نقطع امرا دونک، تیرے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں. ان کنت ترید بہ مالا، تجھے پیسے چاہیے، جمعنا لک اموالنا حتی تکون اغنی قریش مالا. پیسہ چاہیے تو لے لو، جتنا لینا لے لو، سب سے مالدار بن جاؤ. ان کانا انما بک الباء، عورتیں چاہیے، فاختر ای نساء قریش فلنزوجک 10، ہم تیرے سامنے قریش کی لڑکیاں کھڑی کر دیتے ہیں، جتنوں سے کہے گا تیری شادی کر دیں گے. اس وقت تعداد تو مقرر نہیں تھی. یہ 4 باتیں عتبہ نے پیش کی. تو اس سے میں نے یہ استدلال کیا اور استنباط کیا کہ ان 4 باتوں سے پہلے دعوت چلے گی، پھر یہ 4 باتیں کام دیں گی. اگر دعوت نہیں ہے تو یہ 4 باتیں حرکت میں ہی نہیں آئیں گی. دعوت اصل سبب ہے، اس سبب کو اٹھانے والی 4 چیزیں ہیں. باطل کا سبب دعوت ہے، اس دعوت میں رنگ بھرنے والی حکومت، طاقت، پیسہ، عورت. اور ادھر جب آپ فارغ ہو گئے، جب وہ عتبہ اپنی بات سے فارغ ہو گئے تو آپ نے کہا: فرغت ابا الولید، ابو الولید تو فارغ ہے، تیری بات پوری ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں. عتبہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، ایسے یوں کر کے، دیکھ رہے ہو، اس طرح بیٹھا ہوا تھا. تو آپ نے کہا: فرغت، تیری گل پوری ہوگی؟ کہا میں کہوں، میں کہوں؟ کہو. تو آپ نے کہا: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جب میرے نبی یہاں پہنچے کہ اگر نہیں مانتے تو عاد و سمود کی بجلیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، ٹھیک؟ تو عتبہ، میں نے اس لیے پہلے بتایا، عتبہ یوں بیٹھا تھا، یعنی ایسے نا تکبر کے ساتھ اور لا غرض ہو کر ایسے بیٹھا، یوں سن رہا تھا. جب آپ نے کہا نا عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک کے لیے تیار ہو جاؤ، فَأَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو اس نے یہیں سے یوں جمپ لیا. اب میں تو نیچے گر جاؤں گا، لہذا جمپ لے نہیں سکتا. اس نے یہیں سے یوں جمپ لیا اور اللہ کے نبی کے منہ پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے. ناشدتک الرحم، کہ تجھے رشتوں کا واسطہ، تجھے رشتوں کی قسم، آگے کچھ نہ کہنا، آگے کچھ نہ کہنا، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. اور ایسے کانپتا ہوا واپس آئے. ابو جہل کہنے لگا: جیسے گیا تھا ویسے نہیں آ رہا. تو آ کر کہنے لگا: یا معشر قریش اطیعونی الیوم وعصونی فیما بعد، آج میری مان لو، پھر کبھی نہ ماننا، اس آدمی کو چھوڑ دو. اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ قریش ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اور اگر غیروں نے اس کو مٹا دیا تو غیروں کے ذمے تم بچ جاؤ. وہ تمہیں عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک سے ڈرا رہا ہے، اور تمہیں پتہ ہے جب محمد بولتا ہے تو سچ بولتا ہے.